بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا تھا کسی بھائی کا، انہوں نے علی انجینئر صاحب کے 2-3 کلپ بھیجے ایک ہی جگہ، اور پہلے کلپ کے اندر وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے 70 قاری بھیجے، بہترین دائی بھیجے ایک دوسری قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے، لیکن وہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ وہاں جا کے انہوں نے سب کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑا، اور پھر ان لوگوں نے یعنی اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے، کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم بالکل آخری دم تک اس ایمان کے اوپر جمے رہے ہیں اور ہم بالکل خوش ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی شرمندگی یا کوئی اس طرح کا انداز ہے، ہم دین کے اوپر بالکل قائم رہے ہیں، ہم بھی راضی اللہ سے اور ہمارا مالک ہم سے راضی ہے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، تو اس کے بعد انہوں نے شرک کا رد بھی کیا اس کے اندر کہ دیکھو یہ واقعہ بیان کرتا ہے، یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ کبھی بھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ اس طرح وہ اللہ سے نہ دعا کرتے، وہ تو براہ راست پھر کہتے یا رسول اللہ دیکھ لیجئے ہم یہ ہیں، اس طرح معاملہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اس شرک کا رد کیا، یہ جو آج امت کے اندر ہے۔ اور پھر دوسرے کلپ کے اندر پھر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جتنے شرک کرنے والے ہیں، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بلکہ شیعوں کا بھی نام لیا، کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اندازہ لگائیے۔ اور صحابہ کے واقعات پھر وہ لائے ہیں، بخاری کی روایتیں کچھ لائے ہیں، کچھ مسلم کی روایتیں لائے ہیں، پھر وہ واقعہ لائے ہیں کہ دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر وہ جو باغیوں کا گروپ آیا تھا اور بعد میں انہوں نے بلکہ قتل بھی کر دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، تو لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ یہ باغی ہیں، یہ آ گئے ہیں، قبضہ کر لیا انہوں نے شہر کے اوپر، اس مدینہ کے اوپر اور مسجد کے اوپر بھی، تو کیا ان کے پیچھے ہم صلات پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلات تو دین اسلام میں سب سے بہترین چیز ہے اور نیکی کا کام ہے، تو نیکی کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور باقی اگر کوئی دوسرا کام یہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ تو یہ دلیل دے رہے ہیں علی انجینئر صاحب کہ قیامت تک کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ علی انجینئر صاحب کی یہ بات بالکل علمی خیانت کے اوپر ہے کہ بات یہاں کی ہو رہی ہو، گھوڑے کے پجاریوں کی، مزاروں پر چادر چڑھانے والوں کی، اور عرس اور میلے کرنے والوں کی، یا علی مدد اور یا رسول مدد پکارنے والوں کا شرک سامنے بیان کیا جا رہا ہو، اور مثال اس دور کی دی جائے جب اس شرک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ صحابہ اکرام کا دور ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسی قوم بھی آئے گی جو گھوڑے کی پوجا کرے گی، گائے کی پوجا کرے گی، مزار کی پوجا کرے گی، پیر کی پوجا کرے گی، اور نعرے لگائے گی یا علی مدد کے، یا رسول مدد کے۔ وہ تو ایسے لوگوں کو کافر مشرک سمجھتے تھے، انہی کے ساتھ تو جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، جو جا ابراہیم اغثنی کہتے تھے، یا لات منات ہبل کو پکارتے تھے، ان کی تو جنگیں انہی کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، انہی لوگوں نے تو نکالا تھا مدینے سے ان لوگوں کو۔ تو ان کفر و شرک کرنے والوں کی باتیں کرنا اور پھر صحابہ اکرام کی مثالیں دینا، اور پھر کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی صلات ہو جاتی ہے۔ بھائی باغی وہ ہوتا ہے جو نظم و ضبط کے حوالے سے کسی سسٹم کا انکار کرے، لیکن عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہو، اس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، کلمہ وہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ خارجی جب تک ان کے علاقوں سے اگر کوئی مسجد میں سے ان کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جب تک یہ ہمارے ساتھ جنگیں نہ کریں۔ تو یہ بات تو وہاں کی بات ہے، وہاں کی بات کو یہاں فٹ کر دینا، اور پھر ان مسلک پرستوں کے پیچھے، فرقہ پرستوں کے پیچھے، جنہوں نے چشتی اور رسول اللہ کے نعرے لگوائے، تھانوی اور رسول اللہ کے کلمے پڑھائے، تو ان کے پیچھے کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، تو پھر قرآن کی بات سن لیجئے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا رہبر بنائے۔ مالک پہلے فتویٰ لگاتا ہے مالک، والذین کفروا، وہ لوگ کافر ہیں یا جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کے امام ہوتے ہیں یہ طاغوت، کفر و شرک پھیلانے والے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے ظلمات میں لے کر جاتے ہیں۔ نور ہے، ایمان نور ہے، روشنی ہے، اس نور سے پھر لے کے جائیں گے، مسلک پرست بنائیں گے، فرقہ پرست بنائیں گے،
نظر و نیاز کرنے والا بنائیں گے، یا علی مدد کی طرف لے کے جائیں گے، یا رسول مدد کلوائیں گے آپ سے، سجدہ تعظیمی ثابت کریں گے، ایمان سے روشنی سے ظلمات کی طرف لے کے گئے ہیں۔ مالک فرماتا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ پیچھے چلنے والوں کی بات ہو رہی ہے حضرت جی، جو پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر رہنے کا شوق ہے، بہت ہی آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمیشہ طاغوتوں کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر رہو، پھر ان شرک کے اوپر بھی ڈٹے رہو، شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتے رہو، لیڈر مانتے رہو، ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔ اور اگر ذرا بھی جہنم کا کچھ خوف ہے یا جنت میں جانے کا معاملہ ہے تو یہ معیار ہے اللہ کی کتاب کا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس معیار کو سامنے لاتا ہے کہ دیکھو یہی ایک ہی معیار ہے ہمارا، جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک بیزار ہیں، تمہیں امام تو کیا تم مقتدی بننے کے لائق نہیں ہو، پیچھے نماز پڑھنے کے تم لائق نہیں ہو، تمہارے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلک پرست ہے جس کا شرک ثابت ہو گیا ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان کا شرک ثابت ہے، ثابت ہے، ثابت ہے، کوئی انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہم نے اپنی کتابوں کے اندر، ایمان خالص کس اول کے اندر، کس دوم کے اندر، بالکل انہی کی کتابوں کے فوٹو دیے، ان کا شرک ثابت ہے بالکل۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ باقی علی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو بالکل اگر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جس طرح قادیانیوں کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے ڈکلیئر کیا ہے نا، ایک فرقے کو ڈکلیئر کیا ہے، ایک آیت کے انکاری کو ڈکلیئر کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جب ایک آیت کے انکاری کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو ہزاروں آیتوں کے انکاری کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ بالکل ہم نے بھی ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، پوری طرح ان کا شرک ثابت ہے۔ بریلویوں کا ہر جگہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، سنتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ۔ عقائد علماء دیوبند دیکھو، کہتے ہیں بالکل عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں قبروں کے اندر زندہ ہے، بتائیے کتنا کفر ہے، کتنی آیتوں کا انکار ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے، قبر کے اوپر جا کے پکارو۔ میاں نذیر فتویٰ دیتے ہیں فتاوی نذیریہ کے اندر، عبداللہ بن باز یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے۔ توصیف الرحمان راشدی ہوں، کہتے ہیں دور سے پہنچایا جاتا ہے یہ صلاۃ و سلام، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ علی انجینئر ہو یا ڈاکٹر اسرار ہو یا یہ جتنے ہیں آج کے، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، فضل الرحمان ہو، خلیل الرحمان ہو، جتنے بھی ہیں یہ سارے ان کے عقیدے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اور یہ قرآن کا انکار ہے، اور یہ شرک کی چیز ہے۔